بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی کیوں ہیں؟ قرآن کریم اور تاریخی عالم کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انعامات سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی اور انسانی قیادت اور رہنمائی کی باغ دوڑ ان سے چھین لی گئی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کیا، کتاب الہی میں تحریف کی۔ ان گھناؤنے جرائم کے نتیجے میں ان کو مختلف امراض میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہی امراض ان یہودیوں کی قومی خصوصیات بن گئے، یعنی بزدلی، ناشکری، غضب، بہتان تراشی، مکر و فریب اور دھوکہ دہی، مال کی پرستش اور حرام خوری، عہد شکنی اور خیانت، تکبر اور غرور، بے حیائی، سود خوری اور ذلت اور رسوائی۔ ان پر لگے قدرت کے ان بدنما داغوں کو دھونے کے لیے یہودیوں نے پہلا نشانہ مسیحیوں کو، پھر مسلمانوں کو اور اس کے بعد سارے انسانیت کو بنایا۔ سب سے پہلے یہودیت کی وجہ تسمیہ کے بارے میں جانکاری کرتے ہیں، اس لیے کہ آج یہودیت کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز اس نام کی ابتدا اور اس کا وجود کہاں سے اور کیوں ہوا معلوم کرنا ضروری امر ہے۔ یہودی ذہن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے ان واقعات کا از سر نو مطالعہ کرنا ہوگا جو وقت اولا سے لے کر اب تک سلسلہ وار رونما ہو رہے ہیں۔ اس سے ان کی انسانیت کے ساتھ دشمنی کی تاریخی جھلک بھی دکھائی دے سکتی ہے اور مسلمانوں سے عناد کے اسباب بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا۔ اصل دین جو حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا۔ ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا اور نہ ہی ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بعد کی پیداوار ہے۔ یہ اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب کے چھوٹے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی تو یہ خاندان اس ٹکڑے پر مشتمل ریاست کا مالک بن گیا جو یہودی کے نام سے موسوم ہوئی، جبکہ بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی ریاست سامر میں قائم کر لی۔ پھر اسیریا نے نہ صرف سامری کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کو بھی ملیہ میٹ کر دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہودا اور اس کے ساتھ بنیامین کی نسل باقی رہی، جس پر یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہودی کے الفاظ کا اطلاق ہونے لگا۔ انگریزی لغت کے مطابق جوڈیزم کے معنی ہیں یہودی مذہب، جو عہد نام حقیق اور تالمود کے ارشادات کے مطابق ہے، جس میں ایک خدا پر عقیدہ اور یہودی شریعت کی پابندی لازم آتی ہے۔ اس لفظ کے معنی یہودیوں کے روایتی، مذہبی اور اخلاقی عقائد اور رسومات کے بھی ہیں۔ غرض قرآن مقدس میں بھی یہ بات بار بار واضح کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تالمود کے ارشادات کے مطابق ہے، جس میں ایک خدا پر عقیدہ اور یہودی شریعت کی پابندی لازم آتی ہے۔ اس لفظ کے ایک معنی یہودیوں کے روایتی، مذہبی، اخلاقی عقائد اور رسومات کے بھی ہیں۔ الغرض قرآن مقدس میں بھی بار بار یہ واضح کرانے کی کوشش کی ہے کہ انبیاء سابقہ میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھے، اور قرآن میں مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن یہودیوں کو ہی قرار دیا ہے۔ یہودی ضدی، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ بائبل کا تربیت یافتہ یہودی سخت ضدی اور ہٹ دھرم ہے، جس نے وکیلانہ استدلال کی تربیت پائی ہے۔ عیسائیوں نے گھاٹے کا سودا کیا لیکن اپنی بات پر اڑے رہے۔ یہیں سے عرب قوم کی مصیبت کا آغاز ہوا۔ ولیم شیکسپیئر نے یہودیوں کی بے رحم ضد کو شائلاک کی صورت میں دیکھا۔ یہ یہودی آج بھی یہودا کی جان لینے کے لیے یا ان کی جان واپس آنے کے لیے دیوار گرد میں سے لپٹ کر وعدے کی تکمیل چاہتے ہیں جس سے اس نے مستقل طور پر انحراف کیا، اور اب وہ برطانیہ کا سر کھا رہے ہیں کہ اعلان بلفور کی روشن امیدوں کو پروان چڑھایا جائے اور یہودیت کا اعلان سر عام کیا جائے۔ فلسطین پر یہود کا دعویٰ مضحکہ خیز۔ ممتاز برطانوی مورخ الفریڈ جے ٹوائن بھی فلسطین کی سرزمین یہودیوں کی ملکیت ہونے کے دعوے کو مضحکہ خیز اور احمقانہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ 1800 برس کے بعد یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی کہ فلسطین یہود کا وطن ہے، ورنہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نارڈو کی مملکت ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو برطانیہ اور دوسرے ممالک کی صورتحال بالکل بدل جاتی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کیوں دیا گیا؟ جنگ خیبر کے وقت ایک یہودی عورت زینب بنت الحرث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ اس نے ایک دمبہ ذبح کیا اور بھوننے سے پہلے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کون سا حصہ پسند ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے دست کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس نے سارے دمبے پر زہر چھڑک دیا اور دست کو خاص طور پر زہر آلود کر دیا۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا، لیکن اسے نگلنا نہ تھا کہ فرمایا، یہ گوشت مجھ سے کہتا ہے کہ اسے زہر آلود کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس وقت اسے اگل دیا۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ساتھ ہی ایک نوالا لیا تھا، لیکن وہ اسے نگل گئے تھے اور شہید ہو گئے۔ اپنی علالت کے آخری دنوں میں حضور پاک نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس ام البشر آئی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ ام البشر، مجھے اس گوشت کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا شدید درد لاحق ہے، اس گوشت سے تیرا بھائی شہید ہوا تھا۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اسی زہر کے اثر سے ہوا تھا۔ خیبر کی ان شکستوں کے بعد یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم عادی مسلمانوں کی زمین پر کھیتی باڑی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس بدلے میں ہمیں خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے معاہدانہ ماضی کے باوجود ان کی درخواست قبول فرما لی۔ بظاہر انہوں نے پرامن شہری کے طور پر زندگی گزارنا شروع کر دی، لیکن اپنی فطرت سے باز نہ آئے، در پردہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں مصروف رہے اور چپ کر کے وار کرنے میں مواقع تلاش کرتے رہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ قوم کتنی بزدل ہے کہ وہ اپنے جنگی کام کو بھی ایک عورت کے ذریعے سر انجام دلوا رہی ہے۔ بتاؤ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کون تھی؟ ایک یہودن ہی تو تھی۔ یہ ہے یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے کیا کہ ان یہودیوں سے بچے رہیں، پس یہ تمہارے سب سے بدترین دشمن ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران میں یہودیوں نے ایک عظیم مکروہ سازش کی، جو یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو روضہ مبارک سے نکال کر کہیں پہنچا دیا جائے، یا وہ کوئی اور ایسی حرکت کرنا چاہتے تھے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچ سکے۔ یہ نور الدین زنگی مرحوم و مغفور کا دور تھا۔ مسلمان فوج جرمنی کے شہنشاہ کانرڈ کی 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج کے خلاف یروشلم میں موجود تھی کہ 2 مسکین صورت باریش یہودی مدینہ منورہ کے نواح میں وارد ہوئے۔ ان کی وضع قطع دیکھ کر کسی کو شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا کہ عبادت و ریاضت کے سوا بھی ان کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ دن بھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، راتوں کو اپنے حجرے میں سرنگ کھودتے تاکہ روزہ اطہر تک پہنچ سکیں، یہاں تک کہ ان کی سرنگ روزہ مبارک کے بالکل قریب جا پہنچی۔ ایک رات حضرت نور الدین زنگی کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اطلاع دی۔ وہ اگلے روز بہت پریشان ہوئے۔ دوسرا دن بھی پریشانی میں گزرا۔ تیسرے دن پھر وہی خواب آیا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سختی کے ساتھ عمل کرنے کا تقاضا کیا۔ انہوں نے بیدار ہوتے ہی مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا جائزہ لیا، لیکن ہر چیز معمول پر پائی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان یہودیوں کی شکلیں بھی انہیں ذہن نشین کرا دیں۔ دوسرے دن نور الدین زنگی نے مدینہ شہر کے باشندوں کی دعوت کا انتظام کیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص بھی دعوت میں شریک کیے بغیر نہ رہے۔ حکم کے مطابق لوگ آتے گئے اور کھاتے چلے گئے، مگر ان میں 2 شیطان صفت یہودی نظر نہ آئے۔ اب نور الدین زنگی پھر پریشان ہوئے، وہ آتے بھی کیسے؟ انہیں تو اس کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک کھدال کے لیے سرنگ میں اتر جاتا اور دوسرا پہرا دیتا اور ساتھ میں عبادت میں بھی مصروف رہتا تھا۔ نور الدین زنگی نے منتظمین دعوت سے استفسار کیا کہ کوئی شخص شرکت سے رہ تو نہیں گیا؟ ایک اہلکار نے کہا، آقا، پورا شہر تو آ گیا ہے، البتہ 2 عابد و زاہد افراد شامل نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں کوئی دعوت اپنے ذکر الہی سے نہیں روک سکتی۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی، ہم خود ان کی زیارت کریں گے۔
چنانچہ ملازمین کے سروں پر مختلف کھانوں کے دسترخوان اٹھوائے سلطان ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ یہودی جو پہرہ داری کرتا تھا، دور سے اس کو نظر آیا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ اس کی کٹیا کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے ساتھی کو اوپر بلا لیا کہ دیکھو اتنے لوگ ہماری جانب کیوں آ رہے ہیں۔ اتنے میں سلطان ان کے سر پر جا پہنچا۔ ان کی شکلیں ہو بہو وہی تھی جو خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ نور الدین زنگی نے دونوں کی مشقیں کسوا دیں۔ لوگ سناٹے میں آ گئے۔ جب ان کی کٹیا کی تلاشی لی گئی تو بظاہر کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن جب ان کا مسلح اٹھایا گیا تو دیکھا کہ ان کے نیچے سرنگ کا ایک دروازہ تھا۔ ان کے رنگ جو پہلے فق تھے اب مزید پیلے ہو گئے۔ سلطان نے برسر عام انہیں کوڑے لگوائے۔ اب اقرار جرم کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ سلطان نے انہیں موت کی سزا دی، انہیں قتل کروا دیا اور ان کی لاشوں کو نظر آتش کر دیا۔ وہ اپنے کردار کو پہنچے۔ آئندہ ایسی صورتحال کی پیش بندی کے لیے انہوں نے روض اقدس کے چاروں طرف 7 دھاتوں کی گہری دیوار تعمیر کر دی، جو آج تک ویسی کی ویسی ہے۔ ایسا خوفناک منصوبہ بنانے والوں کی پست ذہنیت یہود کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ایسا خوفناک منصوبہ بنانے والوں کی پست ذہنیت یہود کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ عالم اسلام کی نفرت کی بجا طور پر مستحق ہیں۔ اسی ذہنیت نے دنیا بھر میں انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ مسلمان ان سے جو نفرت کرتے ہیں وہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ خود انصار نے بھی جو تاریخ کے معاذ مرحلوں میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہودیوں کا دعویٰ غلط کیوں ہے کہ ارض فلسطین پر ہمارا پیدائشی حق ہے؟ تاریخی کتابوں میں الاقدس کا تذکرہ مختلف ناموں سے ہوتا ہے۔ اس شہر کو 5000 سال قبل کنعانی عربوں نے آباد کیا اور اس کا نام ارسلیم رکھا۔ ار کا مطلب شہر اور سلیم کا مطلب امن ہے۔ اس نام کو دیگر فاتحین نے برقرار رکھا۔ یہودی اس کو یروشلائم، یونانی ہمروسولیما اور مغربی دنیا یروشلم کہتی ہے۔ 12ویں صدی قبل مسیح میں اسرائیلیوں نے کنعانیوں پر حملہ کیا۔ عرب قبائلی کنعانوں نے اسرائیلی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس وقت اقدس کو پیوس کہا جاتا تھا۔ 997 قبل مسیح میں جب یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر میں داخل ہوئے تو اس شہر کو شہر داؤد سے منسوب کر دیا۔ یہودیوں کے اقتدار کے خاتمے کے بعد بھی اس شہر کا نام اہل فارس، اہل یونان اور اہل رومیوں میں انتہائی مقبول تھا، کیونکہ یہ سب کے سب کبھی نہ کبھی اس شہر پر قبضہ کر چکے تھے۔ 125 قبل مسیح میں سلطنت روما نے اس شہر کو تہس نہس کر دیا۔ بڑی تعداد میں اس شہر کے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔